نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 35 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی جعل، اے میرے رب تو بنا، ھذا بلدا، اس شہر مکہ کو، آمنا واجنبنی، اور امن والا اور دور رکھ مجھے، وبنیہ، اور میرے بیٹوں کو، ان نعبد الاصنام، کہ ہم عبادت کریں بتوں کی۔ رب انہن اضللن، اے میرے رب بے شک انہوں نے گمراہ کر دیا، کثیرا بہت سے لوگوں کو، من الناس لوگوں کو، فمن پھر جس نے، سب سے پہلے میننگس کو دیکھ لیتے ہیں۔ البلدہ بلدیہ، بلدیات، طول بلد، اجنبنی اجتناب، ایک جانب ہونا، بنیہ ابن قاسم، متبنہ ابن آدم، نعبدہ عبادت، عابد معبود، اصنام صنم، اصنام وصل صنم، اضللنا دلالت و گمراہی، کثیرم کثرت اکثر اور کثیر، الناس عوام الناس بعد الناس۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس آیت نمبر 35 میں کہا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی۔ کس بات کی دعا کی؟ شہر مکہ کے لیے۔ ابھی دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام، سورت کا نام بھی ابراہیم ہے، اس میں اس جگہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہونے جا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور بیٹے اسماعیل کو تب وہاں پہ چھوڑا مکہ میں جب جنگل بیاباں تھا، جب کوئی آبادی نہیں تھی، جب وہاں پہ کھانے پینے کی کوئی چیز میسر نہیں تھی، تو آپ نے اپنے بیٹے اور اپنی زوجہ کو وہاں پہ چھوڑا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کو بجا لاتے ہوئے۔ اور پھر کیا دعا کی ابراہیم علیہ السلام نے؟ اے میرے رب تو بنا دے اس شہر مکہ کو امن والا، یعنی اس مکہ کے شہر کو امن والا بنا دے، سلامتی والا بنا دے، یہاں پر امن و امان ہو، اور دور رکھ مجھے اور میرے بیٹوں کو۔ کس بات سے دور رکھ؟ کہ ہم عبادت کریں بتوں کی، یعنی اس شہر کو امن والا بنا دے۔ اور اگر دوسرے الفاظ میں کہا جائے یا دیکھا جائے تو حضرت وہاں پہ مکہ کا جو امن ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ اور ہم مجھے اور میرے بیٹوں کو دور رکھ کس سے؟ بتوں کی عبادت سے۔ اب جو ہدایت یافتہ لوگ ہیں، ایمان والے لوگ ہیں، جو بتوں کی عبادت سے دور ہیں، یہ ساری بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی نے اس شہر کا امن بھی مانگا اور بتوں سے دوری بھی مانگی۔ اور پھر کیا کہا کہ مجھے بھی دور رکھ، میرے بیٹوں کو بھی، یعنی میری اولاد کو، اور ہم عبادت کریں بتوں کی، کہ ہمیں دور رکھ کہ ہم بتوں کی عبادت نہ کریں، بتوں کی عبادت سے دور رہیں، بلکہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں جو عبادت کے لائق ہے، جو واحد ہے، جو احد ہے، جو صمد ہے، جو بے نیاز ہے۔ یہ بہت جامع دعا ہے، اور جس ٹائم پہ کی گئی ہے اس ٹائم پہ تو اس کی اہمیت کو ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی اہمیت ہے۔ اے میرے رب بے شک انہوں نے گمراہ کر دیا ہے بہت سے لوگوں کو، یعنی قوم کے گمراہ لوگوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ پھر جس نے، اب آگے دیکھیے آیت کے اگلے حصے میں ہے کہ پھر جس نے کیا کیا اس کے لیے کیا چیز ہوگی، دیکھتے ہیں ہم۔ تب یعنی میری پیروی کی، فَإِنَّهُ تو بے شک وہ، منی مجھ سے ہے،
ومن عصانی اور جس نے میری نافرمانی کی فإنک غفور الرحیم تو بے شک تو بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے. یعنی جس نے پیروی کی کس کی؟ میری. سب سے پہلے میننگس کو دیکھ لیتے ہیں ہم. تابعنی اتباع، تابع متبع سنت، عصوانی معصیت عصیاں، غفور مغفرت استغفار و استغفر اللہ، اسکن تو ساکن سکون مسکن اور سکنہ، ذریاتی ذریت آدم ذریت ابلیس، غیری دیار غیر غیر اللہ، ذی شان ذی وقار ذی الحجہ، زرعن زراعت زرعی زمین اور مزارع. عربک کا ورڈ آیا مبارکہ کے اس حصے میں کوئی بھی نہیں ہے. اب یہ دیکھیں کرائٹیریا کیا بتایا جا رہا ہے کہ تابعنی فإنہ منی، جس نے میری اتباع کی تو وہ مجھ سے ہے. یعنی جس نے میری اتباع کی، یعنی مراد یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات وہ تھیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو عطا کی تھی. تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ جس نے میری اتباع کی تو بے شک وہ مجھ سے ہے. یعنی جو میری بات مانے گا وہ میرا بندہ ہے، میرا امتی ہے. اور جس نے میری نافرمانی کی تو بے شک بہت بخشنے والا بہت مہربان ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تصدیق کر دی گئی کہ جو نافرمانیاں کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے، اور تو بے شک بہت بخشنے والا اور مہربان ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو بخشیں گے، اس پر مہربانی کریں گے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات کو بجا لائے گا. اب یہ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات سے بھی ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحدانیت کا، آپ کے یکتا ہونے کا، واحد ہونے کا، احد ہونے کا، صمد ہونے کا. اور ہم کیا کر رہے ہیں اب اس دور میں بھی؟ اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے مانگ رہے ہیں سب کچھ. پیروں فقیروں پر جانا، مزاروں میں جانا، ان کے آگے گھٹنے ٹیکنا. اللہ کی نعمتوں کا اس طرح سے اس کی دھجیاں اڑانا کہ کسی نے گاڑی لے لی ہے تو گاڑی کے نیچے یا تو وہ کالا کپڑا باندھا ہوا ہوتا ہے یا پھر وہ جوتا. پوچھا جائے تو نظر بد سے بچنے کے لیے یہ کیا ہوا ہے. اور اسی طرح سے گھر بنا کے لاکھوں کے اوپر کالی ہنڈیاں رکھ دی جاتی ہے. کس لیے؟ کہ وہ نظر بد سے بچائے گی. یہ ہمارے ایمان کے کمزور ہونے کی علامت ہے. نظر بد سے وہ چیزیں بچائیں گی جو خود ہلنے کی سکت بھی نہیں رکھتی. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ ذات ہیں جو ہر چیز پر قادر ہیں. اگر اللہ نے لکھ دیا کہ نظر نہیں کسی چیز کی لگنی تو نہیں لگنی، اور اگر ہے اور لگ گئی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کریں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اڈاپٹ کریں کہ وہ نظر لگنے پہ کیا کرتے تھے. اور یہاں پہ کیا ہے؟ یہ چیزیں جو خود نہیں ہل سکتی، جو خود نہیں اپنے لیے کچھ کر سکتی، جو خود بے بس ہیں، دوسروں کے سہاروں کے محتاج ہیں. جوتی بھی، ہنڈیا بھی، اسی طرح سے کالا کپڑا بھی، اور بیماریوں سے بچنے کے لیے کیا پہنے جاتے ہیں؟ تعویذ، کڑے اور اس طرح کی چیزیں. تو یہ کیا ہے سب کچھ؟ کیا یہ ساری چیزیں ہمیں بچا لیں گی؟ بچانے کے لیے ہمیں طریقہ ڈھونڈنا ہے تو قرآن و سنت سے ڈھونڈنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانا ہے، ان کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، ان چیزوں کو نہیں اڈاپٹ کرنا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح، بہترین، مکمل، جامع علم حاصل کرنے کی، اس کو اپنانے کی، اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں کو اس کی تعلیمات دینے کی توفیق دیں. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.